تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو دو قسم کے لوگوں نے ہمیشہ سخت نقصان پہنچایا۔ ایک کفار و مشرکین جن میں یہود و ہنود اور نصارہ اور تمام ملت کفر شامل، اور دوسرے ملحدین یعنی وہ لوگ جو دل سے منافقین اور دشمنان اسلام ہوتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں دین حق کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ پہلے والے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام کے کھلے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کی دشمنی، ان کا وار اور ان کا خبث باطن کھل کر سامنے آتا ہے اور ان سے بچاؤ کی تدبیر بھی نسبتاً آسان ہوتی ہے، جبکہ مؤخر الذکر دشمنان اسلام کا ظاہری حال چونکہ مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ذل نبی اور کبھی اہل قرآن وغیرہ بتا کر پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اسلام دشمنی، ریشہ دوانیاں اور خبث باطن بھی کھل کر سامنے نہیں آتا، اور یہ لوگ مارے آستین بن کر مسلمانوں کو ڈستے رہتے ہیں۔ برٹش حکومت کے محکمہ انفارمیشن کے ایک وفادار ملازم چودھری غلام احمد پرویز نے اپنے ملحدانہ سفر کا آغاز اس خطہ کے اکابر علماء حق کے خلاف اپنی تند و تیز بلکہ سکیانہ تحریروں سے کیا، اور پھر آہستہ آہستہ احادیث رسول اکرم پر ہاتھ صاف کیا۔ ابتدا میں چونکہ وہ اپنے آپ کو مسٹر محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا شیدائی اور ان کے طریق پر کاربند ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح خادم دین گردانتا تھا، اس لیے اس کا دجل مسلمانوں پر فوراً واضح نہ ہو سکا، مگر علماء حق نے جلد ہی اس کا علمی تعاقب کیا اور اس کے دجل و فسوق کا پردہ چاک کیا۔ پرویز کا خبث باطن اس وقت کھل کر سامنے آیا جب اس نے احادیث رسول کا انکار کیا اور بے باکانہ انداز میں بربلا اظہار کیا کہ احادیث قرآن کے خلاف عجمی سازش ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد مرتب ہوئی ہے، لہٰذا یہ ناقابل اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ پرویز نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کے بارے میں بکواس کر دی۔ اب جب بھی کہیں منکر حدیث کا ذکر آتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں پرویز کا مکروہ چہرہ آ جاتا ہے۔ پرویز اینڈ کمپنی چونکہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات پر سختی سے کاربند ہیں، لہٰذا عوام الناس کے ذہنوں میں یہ عام تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صرف منکر حدیث ہے اور وہ قرآنی تعلیمات پر سختی سے کاربند ہے۔ لہٰذا ہم یہ صراحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پرویز جس طرح منکر حدیث ہے، اسی طرح وہ منکر قرآن بھی ہے، کیونکہ اس نے قرآنی آیات کے متعین اور متوارث معانی و مفاہیم کو بدل کر ان کو اپنا وضع کردہ لباس پہنایا ہے۔ اس کے نزدیک کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی وغیرہ کے وہ معنی نہیں ہیں جو کہ مسلمانوں میں عہد نبوی سے لے کر تاحال مشہور و متعارف ہے، بلکہ اصل معنی وہ ہیں جو 1300 برس بعد صرف غلام احمد پرویز کو سمجھنا نصیب ہوئی ہیں، اور جن سے آج تک پوری امت مسلمہ بیگانہ اور بے خبر رہی ہے۔ تو ناظرین، اب میں چند وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو آئیے جانتے ہیں غلام احمد پرویز کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ نمبر 1، فرض صرف 2 نمازیں ہیں۔ نمبر 2، حج ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے اور قربانی کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کا ضیاع ہے۔ نمبر 3، احادیث مبارکہ صرف تاریخی ہیں، حجت نہیں۔ نمبر 4، ہمارا حدیثوں پر ایمان نہیں ہے۔ نمبر 5، تمام حدیثیں ظنی ہیں، قرآن نے ظن پر عمل کرنے سے منع کیا۔ نمبر 6، صرف مردار، بہتا خون اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال اور سب کا کھانا فرض ہے، یعنی کہ کتا، گدھا، گیدڑ، بلی، چوہا، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ بھی حلال ہیں اور کھانا فرض ہے۔ طلوع اسلام۔ بہرحال قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہ ارشاد ہے کہ نبی کا قول و فعل مانو اور اس کی اتباع کرو، اور نبی کا قول و فعل ہی حدیث ہے، لہٰذا حدیث رسول قرآن کے مطابق حجت ہیں، اور یہ فرقہ اہل قرآن کلواتا ہے، لہٰذا حدیث رسول کو بھی حجت ماننا پڑے گا، ورنہ یہ فرقہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسری جگہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تیسری جگہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چوتھی جگہ ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ 5ویں جگہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ 6ٹھی جگہ ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ 7ویں جگہ ہے وَإِن تُطِیعُوا تَہْتَدُوا۔ 8ویں جگہ ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ 9ویں جگہ ارشاد فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں صراحتاً و دلالتاً حجیت حدیث پر دال ہیں۔ حدیث رسول کو حجت مانے بغیر اہل قرآن ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نادان کم عقل حجیت حدیث کا منکر ہے تو وہ قرآن کریم کا بھی منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اس کا اہل قرآن ہونے کا دعویٰ سراسر قرآن کریم اور مذہب اسلام کے مخالف ہے۔ اس فرقے کے ان باطل نظریات و عقائد کو دیکھ کر بس یہی دعا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرمائے اور دماغی توازن بگڑ جانے سے آخری سانس تک حفاظت فرمائے۔